كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر اجلاس استاذ العلماء حضرت مفتی اللہ بخش صاحب دامت برکاتہم، زینت المحدثین حضرت مولانا نور الحق صاحب دامت برکاتہم، برادر مکرم حضرت مولانا عمر عادل صاحب دامت برکاتہم، میزبان مکرم بھائی سیف اللہ صاحب، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج دنیاوی زندگی میں ایک مرتبہ پھر 10 فروری 2022 ہم یہاں وندر کے مضافات سون میانی میں سردار محمد عمر خاص خیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعزیتی پروگرام میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ سے جمع ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اتنی کثیر تعداد میں سردی کے اس موسم میں تشریف لائے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رات کے 11 بجے شروع ہونے والے میرے اس بیان میں اس قدر شوق اور انہماک کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس ایمانی جذبہ کے طفیل میری حاضری بھی قبول فرما لیں۔ آپ تو یقیناً عند اللہ مقبول ہیں، تبھی تو اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے گھر سے نکال کر اپنے گھر میں دعوت دے رکھی ہے۔ آپ اس وقت اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اور جب کوئی کسی کا مہمان ہوتا ہے تو میزبان اس کا اکرام ضرور کیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں آپ آئے ہو، میرا ایمان ہے کہ آج اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ آپ سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ موت اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔
ہر بات پر دنیا میں اختلاف موجود ہے، آسمانی کتابوں پر اختلاف ہے، انبیاء و رسل پر اختلاف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی اختلاف ہے، اور خود رب العالمین پر بھی اختلاف ہے، لیکن موت کائنات کی وہ سچائی ہے، وہ حقیقت ہے کہ اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چاہے کوئی شخص کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک و ملت کا باسی ہو، کسی رنگ و نسل کا متعلق ہو، موت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی موت کو یقین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو عزیز دوستو، ہر شخص جو اس دنیا سے جاتا ہے وہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ آج میں چلا گیا، نہ میری دولت موت کو آنے سے روک سکی، نہ میری شہرت موت کو آنے سے روک سکی، نہ میری اولاد، نہ میرا قبیلہ، نہ میری برادری، نہ میرے والدین، کوئی موت کو آنے سے نہیں روک سکا۔ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر رخصتی اور روانگی لازم ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، موت کا کوئی سبب نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بیمار ہوں گے تو مر جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا تو مر جائیں گے، لیکن ہم نے اور آپ نے بہت سارے ایسے بیمار دیکھے ہوں گے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں مرتے۔ کئی ایکسیڈنٹ میں بھی زندہ بچ جاتے ہیں، خراش تک نہیں آتی۔ پتہ چلا کہ موت کا کوئی سبب نہیں ہے، موت خود اپنا سبب ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو نہ ایکسیڈنٹ کی ضرورت ہے، نہ بیماری کی ضرورت ہے، نہ علالت کی ضرورت ہے، نہ کسی حادثے کی ضرورت ہے، بس پھر عزرائیل لے جایا کرتے ہیں۔ آج کی یہ ملاقات میں چاہتا ہوں کہ جب ہم دعا سے فارغ ہوں تو میرے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں موت کو یاد رکھیں، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو ہر وقت یاد رکھا کرو، بالخصوص اگر کوئی گناہ کا موقع آئے، بالخصوص اگر کوئی نافرمانی کا موقع آئے، اس وقت موت کو ضرور یاد رکھیے کہ اگر اسی وقت میری موت آ جائے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہمارے حضرت اپنے بیان میں ایک بہت بڑی شخصیت کا ذکر فرما رہے تھے، حضرت مرزا مظہر علی جان جانان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ ایک مرتبہ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے، تو جو شاگرد تھے ساتھ میں، جو رفقائے سفر تھے، انہوں نے حضرت کو ہوش میں لانے کی تدبیر کی۔ جب وہ ہوش میں آ گئے، اوسان بحال ہو گئے، طبیعت فریش ہو گئی، تو پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے، آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے بحمداللہ طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور بے ہوش اس لیے ہوا کہ بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ باہر نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا جائے۔ آج جلدی میں غلطی سے بایاں پاؤں پہلے باہر رکھ دیا، اسی وقت احساس ہوا کہ اگر ابھی ابھی مجھے موت آ گئی تو اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا، کہ زندگی کا آخری عمل بھی اپنے نبی کی سنت کے خلاف کر کے آیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کریم کا واضح حکم ہے، موت جس سے تم ڈرتے ہو، جس سے تم گھبراتے ہو، جس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، نہیں بچ سکو گے۔ جب آئے گی تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا،
ماں باپ کو سلام بھی نہیں بھیج سکو گے، اولاد کو پیار بھی نہیں کر سکو گے، یوں ہی روانگی ہوگی سیکنڈز میں۔ ابھی بتاؤں آپ کو، ہم ابھی آ رہے ہیں کراچی سے، وندر میں بھائی حبیب اللہ صاحب نے ہمارا استقبال کیا، بھائی مولانا عمر عادل صاحب نے، بھائی حافظ ہاشم صاحب نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم ہوٹل پر بیٹھے چائے پی رہے ہیں، کیا نام تھا جی ہوٹل کا؟ صبر کرنے والوں کا ہوٹل۔ صبر کرتے کرتے رات کے 11 بھی بج جائیں، کوئی بات نہیں، آپ نے پہلے ہی صابرین ہوٹل پر چائے پلائی ہے، یہ اشارہ دیا ہے کہ فیصل صاحب بیان آرام سے ہی آئے گا آج آپ کا۔ صابرین ہوٹل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ جاتے رہتے ہو، وہاں ہم نے چائے پی، اور چائے پینے کے دوران سائرن بجنا شروع ہو گئے، ایمبولینس کی آواز آنا شروع ہو گئی، تو ہم سب متوجہ ہوئے کہ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ تو آواز سنائی دی کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اور تو عزیز دوستو، بھائی مولانا نور الحق صاحب چلے گئے۔ میرے میں تو سچی بات ہے، میرا دل اتنا مضبوط نہیں ہے، میں کسی زخمی کو دیکھنا میرے بس کی بات۔ میرے والد سے مجھے یہ ملا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جانور کو ذبح ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ بس ان کا ایک، اس کو اگر آپ کمزوری کہیں تو کمزوری سے ہی، رقت کہیں تو رقت سے ہی۔ تو مولانا نے بتایا کہ جی وہ ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ بچہ سا تھا، نوجوان سا، اور کسی کوچ نے اس کو مارا، اور اسی وقت وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور میں اس وقت سے مسلسل یہ سوچتا آ رہا ہوں کہ کاش اس بیچارے کو اتنی مہلت تو مل جاتی کہ اپنی ماں کا دیدار ہی کر لیتا، کاش اس کو اتنی مہلت تو مل جاتی کہ اگر اس کی اولاد تھی تو ایک مرتبہ سینے سے لگا کے ماتھا ہی چوم لیتا۔ جب موت آتی ہے رب کعبہ کی قسم، کسی کو کوئی آپشن نہیں دی جاتی، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ تو میرے عزیز دوستو، جب یہ طے ہے کہ ہم موت سے بچ نہیں سکتے تو کیوں نہ اس کی تیاری کی جائے۔ فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم۔ آئیے میرے محبوب، آپ کے ذریعے امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بتلانا چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے، آپ کے ذریعے اس لیے بتلانا چاہتا ہوں میرے محبوب کہ آپ کے انداز کو میں نے مکھن سے بھی زیادہ نرم بنایا ہے، آپ کی آواز کو شہد سے زیادہ مٹھاس عطا فرمائی ہے۔ الفاظ میرے ہوں گے، آواز محمد کی ہوگی، کلام میرا ہوگا، انداز محمد کا ہوگا۔ آؤ نا محبوب بتاؤ اپنی امت کو، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو نا، موت سے چھپتے پھرتے ہو نا، تمہارے سامنے کوئی موت کا ذکر کر دے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے ہو نا، بیمار ہو جاؤ، کوئی عیادت کے لیے آئے اور تمہیں موت کا سبق دے تو اس کو چپ کروا دیتے ہو۔ رب العالمین نے فرمایا تم موت سے بچتے ہو، تم موت سے بھاگتے ہو، موت کا ذکر کرتے ہوئے تمہارا دل گھبراتا ہے نا، میرا اعلان سن لیجئے، جتنی چاہے دوائیاں کھا لو، جتنا چاہے علاج کروا لو، جتنا چاہے ہاسپٹلز کے چکر لگا لو، جتنا چاہے معالجین کے پاس چلے جاؤ، ساری کائنات کے اسباب صحت کے اکٹھے کر لو، رب نے فرمایا جب موت آئے گی تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اور ہاں، تم میں سے جو موت کی تیاری کرنے والے ہیں، تم میں سے جو آخرت کو سنوارنے والے اعمال میں لگنے والے ہیں، تم میں سے جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہنے والے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو میرے محبوب، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ موت
تمہیں قبر میں مٹی میں ملانے کے لیے نہیں جا رہی، موت تمہیں گلانے سڑانے کے لیے نہیں آ رہی، موت تمہیں خاک میں بدلنے کے لیے نہیں آ رہی، وہ تو تمہیں رب سے ملاقات کروانے کے لیے آ رہی ہے۔ موت میں گھبرانا نہیں، موت میں پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو آپ کے لیے نعمتوں کا گلدستہ بنا کر بھیجا ہے، بنایا ہے۔ ساری کائنات کی نعمتیں اللہ نے فرشتوں کے لیے نہیں بنائی، صرف انسان ہے جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ حضرت بلال کا بھی واقعہ حضرت نے سنایا نا، کہ اتنی اچھی زندگی گزاری سیدنا بلال نے رضی اللہ، اتنے اعلی اعمال کر کے دکھائے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر زندگی کا ہر قدم اٹھایا نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب موت کا وقت قریب آ گیا، گھر والے اشکبار ہو گئے، اہلیہ رونے لگی، گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی واہ حزنا واہ کربا، ہائے آج غم کا دن، آج آنسو بہانے کا دن، آج رونے کا دن، آج جدائی کا دن، ہائے بلال مؤذن رسول، تو آج دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، آج تو ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ گھر والی کہہ رہی ہے اور بلال کی زبان پر ترانہ ہی کچھ اور ہے، وہ فرما رہے واہ فرحا واہ طربا، نہیں نہیں آج آنسو بہانے کا دن نہیں، آج غم منانے کا دن نہیں، آج رونے کا دن نہیں، آج تو مسکرانے کا دن ہے، آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے۔ اہلیہ نے پوچھا بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اس میں خوشیوں کی کیا بات؟ بلال نے اعلان فرمایا غدن سألقى الأحباء محمدا وحزبا، تم سے جدا ہوں گا تو کیا ہوا، دنیا چھوڑ دوں گا تو کیا ہوا، موت کی آغوش میں چلا جاؤں گا تو کیا ہوا، تمہیں چھوڑوں گا تو اللہ مجھے اپنے محبوب محمد سے ملاقات کروائے گا صلی اللہ۔ میرے عزیز دوستو، موت کو اپنے لیے عذاب نہ بناؤ، موت کو اپنے لیے تحفہ بناؤ، ایسے اعمال میں نہ لگیں جن سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسی زندگی نہ گزاریں کہ لوگ کہیں چنگا ہویا جان چھٹ گئی۔ وہ کسی روشن ضمیر نے کہا تھا نا کہ فرمایا یاداری کے وقت زادن تو، یاداری کے وقت زادن تو، ہما خنداں و تو گریہ باشی، کچھ یاد ہے تمہیں؟ اور تمہیں کیا یاد ہوگا، تم تو خود اس وقت نو مولود تھے۔ اپنے گھر میں دیکھا کرو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی فطرت ہے، جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے روتا ہوا آتا ہے۔ اللہ پیغام دے رہے ہیں یہ دنیا خوشیاں منانے کی جگہ نہیں، خوشیاں منانے کے لیے اللہ نے جنت کو بنا رکھا ہے۔ ہر بچہ دنیا میں آتے ہوئے روتا ہے، والدین خوشیاں مناتے ہیں نا، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں، تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا اب زندگی اتنی اچھی گزارو، اتنے اچھے اعمال کرو، لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو، کسی کی بے اکرامی نہ کیا کرو، کسی کا حق نہ مارا کرو،
کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ نہ کیا کرو، کسی پر الزام یا بہتان نہ لگایا کرو، کسی کی چیز چرایا نہ کرو، کسی کے ساتھ گالم گلوچ نہ کیا کرو، پھر کیا ہوگا؟ شیخ سعدی نے فرمایا بوقت رفتن تو بوقت مردن تو ہما گریاں و تو خندواشی، اتنی اچھی زندگی گزارو، اتنے اچھے اعمال کر کے دنیا سے جاؤ کہ موت کے وقت سب تیری جدائی میں آنسو بہا رہے ہوں اور تو اللہ سے ملاقات میں خوش ہو رہا ہو۔ جیسے حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، مفتی اللہ بخش صاحب، ہمارے بھائی سردار محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، کہ ہر مشکل وقت میں وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے تھے، قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے۔ اور میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، غالباً عاص بن وائل، قبرستان سے ایک پرانی سی بوسیدہ سی کھوپڑی اٹھا کر لے آیا اور اپنے ہاتھ پر رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ پر وہ کھوپڑی سمجھتے ہو نا، یہ جو سر کے اندر کا حصہ، وہ یہاں رکھا۔ وہ اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی، اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ عاص ابن وائل نے اپنا انگوٹھا اس کھوپڑی کے اوپر رکھ کے جو دبایا تو وہ کھوپڑی ریت کے ذروں میں تبدیل ہو گئی۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا رب اس کھوپڑی کو بھی زندہ کر دے گا، ریت کے ان ذروں کو بھی زندہ کرے گا؟ ہائے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ میرے محبوب، کتنے نادان ہیں یہ لوگ، پرانی پرانی ہڈیاں لا کر تیرے سامنے ان کو ریزہ ریزہ کر کے پوچھتے ہیں انہیں کون زندہ کرے گا؟ محبوب، ان کو بتا دیجئے، اس بوسیدہ کھوپڑی کو، ریت کے ان ذرات کو، مٹی میں مل جانے والے جسم کو کوئی اور زندہ نہیں کر سکتا، لیکن وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پیدا کیا تھا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ رب العالمین نے فرمایا کتنا غافل انسان، کتنا نادان انسان مجھ پر اعتراض کرتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ کیسے زندہ کرے گا۔ میرے محبوب، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، صرف زندہ نہیں کروں گا، تمہاری آنکھیں بھی کسی اور کو نہیں ملیں گی، تمہیں ہی دوں گا۔ تمہارے ہاتھ کسی اور کو نہیں دیے جائیں گے، تمہیں ملیں گے۔ اور ہاتھ تو دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ یہ جو تمہاری انگلیوں پر فنگر پرنٹس ہیں نا، یہ جو تمہاری انگلیوں پر فنگر پرنٹس ہیں، رب العالمین نے فرمایا آنکھیں دور کی بات، رخسار دور کی بات، ہونٹ دور کی بات، جسم دور کی بات، یہ جو تمہارے فنگر پرنٹس ہیں، جب تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے تمہارے انگلیوں کے نشانات کسی اور کو نہیں ملیں گے، اللہ تمہیں ہی واپس کر کے دکھائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، تکبر میں نہ زندگی گزارا کرو، کہیں ہمیں ہمارا نفس یہ دھوکہ نہ دے دے یہ جوانی ہمیشہ سلامت رہنی ہے،
کہیں ہماری صحت دھوکہ نہ دے دے کہ تم تو کبھی بیمار ہوتے ہی نہیں، کبھی سفید بال ہمیں دھوکہ نہ دے دیں کہ ابھی تو موت بڑی دور پڑی ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جوانی بھی گل جانی ہے، یہ جسم بھی فنا ہو جانا ہے، یہ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جانی ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والی چیز اعمال ہیں، اچھے ہوں یا برے۔ اچھے اعمال کرو گے اللہ تمہارے فیضان کو جاری فرمائیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر رب کی نافرمانی کر بیٹھے عزیز دوستو تو بڑے خطرے میں ہیں۔ اور عربی میں کہا جاتا ہے الانسان عبد الاحسان، اصل انسان ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اپنے اوپر ہونے والے انعام کی قدر کر سکے۔ انسان کہلایا جانے کے لائق وہی ہے جو اپنے محسن کی قدر جانے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہمارے والدین ہمارے اتنے بڑے محسن نہیں، ہمارے استاذ ہمارے اتنے بڑے محسن نہیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے اتنے بڑے محسن نہیں، ہماری اولاد ہمارے لیے محسن نہیں، اس کائنات میں سب سے بڑے محسن ہمارے لیے محمد الرسول اللہ۔ آپ کا جواب بتا رہا ہے کہ سردی بہت لگی ہوئی ہے۔ میں نے عمر عادل صاحب سے کہا کہ بھائی میں تو بیمار آدمی ہوں، مریض ہوں۔ صبح بھی کراچی میں ایک جگہ بیان ہوا، دن بھر سفر بھی ہوا، تو مجھے تو ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، مجمع کو اندر لے لو۔ تو وہ کہنے لگے جی نہیں، ساتھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم باہر ہی ٹھیک ہیں، شاہ صاحب کا چہرہ تو نظر آئے گا۔ میں نے کہا وہ تو مجھے ان کے جواب سے پتہ چل جائے گا کہ سردی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے۔ اب خیر سے آپ باہر والے تو سارے کلفی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے اس کائنات میں والدین سے بھی بڑے محسن ہیں، جنہوں نے ہمیں اپنے رب کا صحیح تعارف کروایا۔ صحیح تعارف تو پہلے بھی تھا۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے محبوب ذرا پوچھو نا مشرکین مکہ سے، آسمان کس نے بلند کیا، زمین کا قالین کس نے بچھایا؟ سب یکزباں ہو کر کہیں گے اللہ نے، لیکن کہیں گے بڑے بڑے کام تو اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام اللہ کے پیارے بھی کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے بت بھی تو پڑے ہوئے ہیں نا بیت اللہ کے اندر، ہبل بھی تو ہے نا، عزا بھی تو ہے، لات بھی تو ہے، منات بھی تو ہے، وہ بھی تو کچھ کرتے ہیں، ان کو بھی تو اللہ نے طاقتیں دے رکھی ہیں نا۔ یہ آج بھی یہ بیماری ہے عزیز دوست۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے، امت تک پیغام پہنچا دیجئے، کائنات میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ جواب ماشاءاللہ الحمدللہ بہتر ہے، کیونکہ میرا خیال ہے میں ابھی 16 تاریخ کو آپ کے پاس سے ہو کر گیا ہوں جنوری کی۔ میں اتنی جلدی دوبارہ حاضر ہوتا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے مجبور کیا کہ بھائی تو الحمدللہ، لیکن ابھی باہر والوں کی آواز اندر نہیں آئی، یہ تو اندر والے ساتھی ہیں بحمدللہ۔ باہر والے ساتھیوں کی آواز یہاں پر آ جائے تو پھر میری تھکن کا ازالہ ہو جائے۔ ساری کائنات میں کام بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ میرے عزیز دوستو، اس ہی میں ملاوٹ نہ ہونے دینا، غیرت مند بن کے رہنا، جرت مند بن کے رہنا، ہی میں بھی کو نہ ملنے دینا۔ انشاءاللہ خطاؤں کے باوجود، گناہوں کے باوجود جنت یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر دنیا میں آئے، اور پھر انہوں نے اس امت پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ کا صحیح تعارف کروا دیا۔ رحمت عالم کی تعلیم یہ ہے کہ ہماری عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، کون ہے؟ ہمارے سجدوں کے لائق کون ہے؟ ہماری راز و نیاز کے لائق کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟
بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ اور اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، ابھی تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں چاہتا ہوں اسلام قبول کر لوں، لیکن یہ بتائیے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو جو زمانہ کفر میں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، زمانہ اسلام سے پہلے جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، جو جرائم سرزد ہوئے، اگر تم اسلام قبول کر لو، اللہ کی توحید کا اعلان کر دو، میری رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کر لو، تو اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ سنتے ہی اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، اللہ کے رسول، آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ کے رب کا اعلان بھی بالکل درست ہوگا، لیکن میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی، مجھ سے زمانہ کفر میں ایک اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید اللہ میرے اس گناہ کو معاف نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی کیا غلطی ہو گئی تم سے؟ کیا جرم ہو گیا کہ اتنا گھبرائے ہوئے ہو کہ اللہ کی رحمت پر بھی یقین نہیں ہو رہا تمہیں؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندہ بچی کو زمین میں دفن کر کے مار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، عرب کا معاشرہ یہی تھا، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اگر تم نے بھی ایسا کر لیا تو کوئی انوکھی بات تو نہیں۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول، بات یہ ہے کہ لوگ جب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ نو مولود ہوتی تھی، نہ وہ سن سکتی تھی، نہ دیکھ سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، نہ محسوس کر سکتی تھی، وہ ابھی جنم لیتی اور ان کو زمین میں دفن کر دیتے۔ لیکن میں نے جب اپنی بچی کو زمین میں دفن کیا، وہ نو مولود نہیں تھی، وہ بے شعور نہیں تھی، وہ 6 7 8 سال کی جیتی جاگتی بچی تھی، میں نے اس کو زمین میں دفن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہوا؟ کیا تفصیل ہے، مجھے بتاؤ ذرا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، بات دراصل یوں ہے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، اور سفر میرا طویل تھا، 8 9 سال پر مشتمل تھا۔ میری گھر والی امید سے تھی، میں نے کہا کہ اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، بہت خوشیاں منانا، علاقے میں مٹھائیاں تقسیم کروانا، بچے کا خوبصورت نام رکھنا، اس کی بہترین پرورش کرنا، اس کو بہادر بنانا، اس کو گھڑ سواری سکھانا، اس کو جنگی آلات کا استعمال سکھانا۔ لیکن اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بس پیدا ہوتے ہی اسے زمین میں دفن کر دینا۔ اور عزیز دوستو، سون میانی کے روشن ضمیرو، ذرا آج اس آئینے میں ہم اپنی بھی تصویر دیکھ لیں، کہیں ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا کہ جو بچے کے پیدا ہونے پر خوشیاں منائیں اور بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگوں سے منہ چھپائیں۔ یاد رکھنا، ایسے لوگوں پر اللہ کا قرآن بہت غضبناک ہے۔ فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا، کتنے نادان ہیں وہ لوگ کہ بیٹا پیدا ہو جائے تو خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرواتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں، برادری والوں کو دعوت پر بلاتے ہیں، اپنی گھر والی کے لیے زیورات تیار کرواتے ہیں، ساس اپنی بہو کے لیے نئے نئے کپڑوں کے جوڑے بنواتی ہے،
لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرتی نظر آتی ہے، لیکن اگر اسی گھر میں اسی خاتون سے بیٹی پیدا ہو جائے، یا 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، یا 3 بیٹیاں مسلسل پیدا ہو جائیں، تو خامند کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے، ساس کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کاغذات تیار کروائے جاتے ہیں طلاق کے لیے، گالم گلوچ کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، اس معصوم بچی کو منحوس کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، کتنے نادان ہو تم، کتنے ظالم ہو تم، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بیٹے دینا یا بیٹی دینا عورت کے اختیار میں ہے، بیوی کے اختیار میں ہے؟ رب العالمین نے فرمایا غلط عقیدہ ہے، اصلاح کر لو اس کی۔ اولاد دینا، بیٹا دینا یا بیٹی دینا بیوی کے اختیار میں نہیں، کس کے اختیار میں؟ رب العالمین نے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ پیر کو اختیار ملا، نہ کسی شخصیت کو اختیار ملا، نہ نبی کو یہ اختیار دیا گیا، نہ ڈاکٹر یا حکیم کو یہ اختیار دیا گیا، نہ کسی مزار یا قبر والے کو یہ اختیار دیا گیا۔ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹا عطا فرمائے، دنیا والوں میں سے کسی کا اختیار نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول، میں سفر پہ چلا گیا اپنی اہلیہ کو یہ حکم دے کر، 8-9 سال کے بعد میری واپسی ہوئی، میں اپنے گھر میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح نا، کیا خوشخبری ہے ہمارے گھر میں، کس نے جنم لیا تھا؟ میری گھر والی کہنے لگی آپ طویل سفر سے آئے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیجئے، تھکے ہوئے ہیں، بھوک لگی ہوگی، کھانا بھی کھا لیجئے، میں ابھی ساری تفصیل آپ کو بتاتی ہوں۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پہ بیٹھ گیا، میری گھر والی باورچی خانے میں چلی گئی، کچھ دیر گزری، میرے گھر کے دروازے سے ایک معصوم 6-7 سال کی بچی داخل ہوئی، جس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ آسمان کا چاند بھی اس کے سامنے شرمسار نظر آتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، انتہائی سلیقے اور ادب و احترام کے ساتھ میرے قریب آئی، مجھے سلام کیا، باورچی خانے میں چلی گئی، وہاں سے پانی گرم کر کے لائی، میرے ہاتھ دھلائے، میرا چہرہ دھلایا، میرے پیر دھونے لگ گئی، پھر باورچی خانے میں گئی، وہاں سے دسترخوان لا کر میرے سامنے بچھا دیا، پھر باورچی خانے میں چلی گئی، وہاں سے برتن لا کر سامنے رکھ دیے، پھر باورچی خانے سے گرما گرم کھانا لا کر میرے سامنے رکھ دیا اللہ کے محبوب، اور پھر وہاں بیٹھ گئی اور اپنے معصوم اور ننھے ہاتھوں سے روٹی کے نوالے توڑ کر میرے منہ میں لقمے دینا شروع کر دیے۔ اللہ کے محبوب، اس کی خدمت سے میں بڑا متاثر ہوا، اس کے عزت و احترام سے میرے دل میں محبت بہت پیدا ہو گئی۔ میں نے اپنی گھر والی کو آواز دے کر بلایا اور اس سے پوچھا یہ کن خوش نصیب والدین کی بیٹی ہے، اتنی سلیقہ شعار بچی تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ میری گھر والی کہنے لگی بڑا اچھا موقع ہے، میں تجھے بتانا چاہتی ہوں، یہ بچی کسی اور والدین کی نہیں، میں اور تو خوش نصیب والدین ہیں جن کے گھر میں یہ بیٹی پیدا ہوئی۔ تو نے تو حکم دے دیا تھا نا کہ بچی پیدا ہو تو اس کو زمین میں دفن کر دینا، میں تو ماں تھی، میں کیسے اپنے دل کے ٹکڑے کو زمین میں دفن کرتی؟ میں نے ساری دنیا سے اس کو چھپا کر اپنی بہن کے گھر میں بھیج دیا،
یہ وہیں پرورش پاتی رہی، وہیں بڑی ہوئی، وہیں تربیت حاصل کی. اور آج میں تجھے بتانا چاہتی ہوں، جب کبھی بھی میں اس سے ملنے کے لیے جاتی، اس کے لیے پھل لے کر جاتی، مٹھائیاں لے کر جاتی، کھلونے لے کر جاتی، کپڑوں کا لباس لے کر جاتی، تو نہ یہ مٹھائیوں کو ہاتھ لگاتی، نہ کھلونے سے کھیلتی نظر آتی، نہ کپڑوں کی طرف جاتی. بس ایک بات پوچھتی، میرا ابا واپس کب آئے گا؟ مجھے کوئی کھلونا نہیں چاہیے، مجھے کوئی کپڑوں کا لباس نہیں چاہیے، میں تو بس اپنے ابا کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. دن میں بھی تجھے یاد کرتی، رات میں بھی تجھے یاد کرتی. جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ تو واپس آنے لگا ہے، ضد کر کے یہاں پر آ گئی. میں نے منع کیا تھا نہ آنا، وہ کہیں مار نہ دے. تو یہ کہنے لگی میرا باپ ہے نا، مارتا ہے تو مار ڈالے، ایک دفعہ اس کا چہرہ تو دیکھ لوں گی نا. رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ یہ میری بیٹی ہے، میرا سارا پیار غصے میں تبدیل ہو گیا، میری ساری محبت غضب میں بدل گئی. میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنی بچی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا. لیکن میں نے اپنے ارادوں کو اپنی گھر والی سے چھپایا اور اس سے کہا گھر میں لکڑیاں کم نظر آ رہی ہیں، میرا اوزار مجھے لا کر دو، میں ذرا جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں. اور ہاں، آج پہلی ملاقات ہو رہی ہے اپنی بیٹی سے، میں چاہتا ہوں اس کو بازار لے جاؤں، اس کو کھلونے دلواؤں، اس کو مٹھائی کھلاؤں، ذرا اس کو بھی تیار کر دو، اس کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میری بچی تو پہلے سے حسین تھی، محجبین تھی. میرے کہنے پر اس کی ماں نے اس کا میک اپ کیا، اس کے بالوں میں کنگھی کی، اس کے سر پہ چادر رکھی، اس کا لباس تبدیل کیا. وہ تو چندے آفتاب، چندے مہتاب ہو گئی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا بچی کا، دوسرے ہاتھ میں نے کلہاڑا پکڑ لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا. میری بچی خوشی سے اچھلتی نظر آ رہی تھی کہ آج ابا کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، آج کھلونے بھی خریدوں گی، آج مٹھائی بھی کھاؤں گی، آج اپنی ساری قضاؤں کا مداوا ہو جائے گا. وہ خوشی سے اچھلتی جا رہی تھی اور میں اپنے دماغ میں اس کو مارنے کا منصوبہ بنا رہا تھا. رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میں جنگل چلا گیا، اپنی بچی کو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا اور دور جا کر زمین میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا. گڑھا کھودتے کھودتے تھک کر چور ہو گیا، میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، چہرہ گرد آلود ہو گیا. میری بچی نے میری تھکن دیکھ کر دوڑ لگائی اور میرے پاس دوڑتے ہوئے آئی، اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کیا، میرے چہرے پر لگی ہوئی مٹی صاف کر کے کہنے لگی ابا، ہم تو لکڑیاں کاٹنے آئے تھے، آپ یہ قبر کیوں منا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میں نے اپنی بچی کو صاف صاف بتا دیا کہ یہ قبر کسی اور کے لیے نہیں بنا رہا، یہ تو تجھے دفن کرنے کے لیے بنا رہا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، جیسے ہی میری بچی نے یہ سنا کہ میں اس کو دفن کرنے لگا ہوں زندہ، وہ کہنے لگی ابا مجھے میری غلطی تو بتاؤ نا، مجھے میرا جرم تو بتاؤ نا. میں آج تک کبھی تمہارے سامنے نہیں آئی، میں نے آج تک تمہاری نافرمانی نہیں کی، میں نے آج تک تمہارا دل نہیں دکھایا، مجھے میرا جرم تو بتاؤ نا، کس جرم کی پاداش میں مجھے زمین میں دفن کر رہے ہو؟ تو میں نے اس کو بتایا تیرا جرم یہ ہے کہ تو بیٹی ہے بیٹا نہیں، تیرا جرم یہ ہے کہ تو لڑکی ہے لڑکا نہیں، اور ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا، اس لیے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، ہائے کیا کروں، وہ تو زینب کا ابا تھا نا، وہ تو رقیہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ کے والد گرامی تھے نا. ان کے آنکھوں میں آنسو اتر آئے،
فرمایا پھر کیا ہوا تجھے اس پر رحم نہ آیا ظالم؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول جیسے ہی میں نے اس بچی کو بتایا کہ اسے دفن کرنے لگا ہوں وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گئی، خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، جسم ایسے کانپنے لگا جیسے ہوا سے پتے تھر تھراتے ہیں۔ اللہ کے محبوب آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہونے لگی، وہ چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی ابا مجھے زمین میں دفن نہ کرو، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نے آج تک کوئی رات اکیلے نہیں گزاری، میں نے آج تک رات کو گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، ابا میں مرنا نہیں چاہتی، میں جینا چاہتی ہوں، میں اس قبر میں کیسے وقت گزاروں گی؟ یہاں تو مجھے سانس بھی نہیں آئے گا، یہاں تو کوئی مجھ سے باتیں بھی نہیں کرے گا، یہاں کوئی میری فرمائش بھی نہیں سنے گا، مجھے بھوک لگے گی کوئی کھانا بھی نہیں دے گا، مجھے پیاس لگے گی تو کوئی پانی بھی نہیں دے گا، ابا میں تیرے پیر پڑتی ہوں مجھے نہ مارو، مجھے زندگی کا حق دے دو، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں عمر بھر تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی، کبھی تجھ سے فرمائش نہیں کروں گی، کبھی تجھ سے کپڑوں کا تقاضا نہیں کروں گی، کبھی تجھ سے کھانے کے لیے روٹی نہیں مانگوں گی، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں ابا کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی، بس مجھے جینے کا حق دے دو، مجھے نہ مارو۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا تجھے اس پر رحم نہ آیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو انسان نہ رہا تھا شیطان بن گیا تھا، میں نے اپنی بچی پر کوئی رحم نہ کھایا، اس کو بالوں سے پکڑا، اس کو گھسیٹتا ہوا گڑھے کے قریب لایا اور لات مار کر اس کو میں نے قبر میں ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ روتی رہی، وہ چلاتی رہی، آنسو بہاتی رہی، مجھے بار بار کہتی رہی ابا مجھے معاف کر دو، میں کوئی اپنی مرضی سے تو لڑکی پیدا نہیں ہوئی نا، میرا کوئی قصور نہیں، میرا کوئی جرم نہیں، میری توبہ قبول کر لو، میری معافی قبول کر لو۔ لیکن اللہ کے رسول پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں اس پر دیوانوں کی طرح مٹی ڈالتا رہا، اور اللہ کے محبوب جب میں اس کے چہرے پر مٹی ڈال رہا تھا تو اس نے غضبناک نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی ابا آج تو طاقتور میں کمزور، آج تو با اختیار میں بس بے بس، جو چاہے کر لے، لیکن کبھی نہ کبھی ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تو کمزور ہوگا میں طاقتور ہوں گی، جب تو بے بس ہوگا میں با اختیار ہوں گی، پھر گن گن کر بدلہ لوں گی تجھ سے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ دن ہے، آج کا دن ہے، رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہوں، بچی کی چیخیں کان میں سنائی دیتی ہیں، پانی پینے لگتا ہوں مجھے لگتا ہے اپنی بیٹی کا خون پی رہا ہوں، روٹی کے لیے لقمے توڑتا ہوں مجھے لگتا ہے میں اپنی بچی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب بتاؤ نا تمہارا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب کا اعلان ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر زمانہ کفر میں تم سے گناہ ہو گئے اسلام قبول کر لو تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ آج اگر تو مسلمان ہو جا، آج اگر تو کلمہ پڑھ لے تو تیری بگڑی بن سکتی ہے۔ اس شخص نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، رحمت عالم نے اس کو مبارکباد دی، فرمایا تجھے مبارکباد دیتا ہوں، تیری جہنم جنت سے بدل گئی، تیری شقاوت سعادت سے بدل گئی، تیری بد نصیبی خوش قسمتی سے بدل گئی، لیکن میری بات تو سن، وہی حق غیب عنی وجہک، آج کے بعد تو مسلمان تو ہو گیا، آج کے بعد تو میرا صحابی تو ہو گیا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد اپنا چہرہ میرے سامنے نہ لانا، اس لیے کہ تجھے دیکھوں گا تو تیری روتی بلکتی تڑپتی ہوئی بچی کی یاد آئے گی۔ کس کس احسان کا ذکر کرے عزیز دوست، کس کس احسان کا ذکر کرے اپنے نبی کے؟ مرتی ہوئی انسانیت کو زندہ کیا محمد مصطفیٰ نے، ایسے نہیں ایسے نہیں۔ رات آدھی ہو چکی ہے، واللہ العظیم
میرا ایمان مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر موجود ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, مجھے بھی. اللہ ہمیں سن رہا ہے, اس کی نظر ہمارے قلوب پر ہے. گھبرا کے نہیں درود پڑھنا, شرما کے نہیں درود پڑھنا. میں نے پچھلی ملاقات میں بھی کہا تھا, پتہ نہیں تم میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے کہ جیسے ہی درود اس کی زبان پر نکلتا ہے اللہ فوراً قبول کرتا ہے, اور اس کی برکت سے ہماری بھی حاضری قبول ہو جاتی ہے. اس لیے درود پڑھنے میں شرمایا نہ کرو, گھبرایا نہ کرو. جب اپنے نبی کا ذکر آیا کرے تو بے قرار ہو کر صلی اللہ ہو آواز پہنچایا کرو عرش معلا تک, تاکہ اللہ کے فرشتے بھی تمہارے ہم نوا. فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے صلی اللہ ہو. کسی کے چہرے میں حسن ہوتا ہے, ہاتھوں میں نہیں. وہ ایک خاتون نے کچھ عرصہ کریم استعمال کی تو رنگ گورا ہو گیا کچھ دن کے بعد. تو ایک دعوت میں گئی تو اس کی سہیلی نے کہا, اتنا رنگ گورا ہو گیا آپ کا, کیا استعمال کیا؟ وہ کہنے لگی, بس نمازوں کا اہتمام کرتی ہوں تو چہرے پہ نور آ گیا ہے. وہ سہیلی بھی کوئی شرارتی سی تھی ہمارے بھائی عبد الرحیم صاحب کی طرح. کہنے لگی, بہن اگر رات کو تہجد پڑھ لیتی تو تمہاری گردن بھی نورانی ہو جاتی. کسی کے رخسار میں حسن ہوتا ہے, آنکھوں میں نہیں. کسی کی ناک حسین ہوتی ہے, دانت نہیں. کسی کی گردن حسین ہوتی ہے, ماتھا نہیں. کسی کے ہاتھ حسین ہوتے ہیں, سینہ نہیں. لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پر, قربان جاؤں عبداللہ کے یتیم پر, اللہ نے ساری کائنات کو اتنا حسین نہیں بنایا جتنا اللہ نے محمد کو حسین بنایا. فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے صلی اللہ ہو. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے صلی اللہ ہو. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. ہوا افصح بمقالہ. آج خاموش نہیں رہنا, آج تمہاری بھی نیند اڑاؤں گا انشاءاللہ. ہاں, میں پنڈی سے ملنے آیا ہوں آپ کی محبت میں. میں پنڈی سے آیا ہوں آپ کے ایمانی جذبے کو دیکھ کر. گزشتہ ملاقات میں آپ نے میرا مان رکھا تھا. گزشتہ ملاقات میں آپ نے مجھے اتنا مطلب یوں کہیے خوش کر کے بھیجا تھا کہ پھر میں انکار نہیں کر سکا. اس لیے اپنے تاثر کو مجروح نہ ہونے دینا. اسی بے قراری کے ساتھ, اسی جذبہ کے ساتھ, رات آدھی ہے, سب سو رہے ہیں اور تمہارا دل اللہ رسول کی محبت میں جاگ رہا ہے. فرمایا ہوا افصح بمقالہ, ہوا اکمل بنوالہ, ہوا اعظم بجلالہ, ہوا افصح بمقالہ, ہوا اکمل بنوالہ, ہوا افقد بمثالہ, ہوا حامد ومحمد, ہوا ماجد وممجد, ہوا راشد ہوا مرشد, وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی. نہیں, آہستہ آہستہ تم مٹھے ہوتے جا رہے ہو. مٹھے, ٹھنڈے ٹھنڈے. باہر کی آواز آ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے گرمی اب آپ کو محسوس ہو رہی ہے ایمان کی, اور فروری شرما رہا ہے آپ کے ایمان کی گرمی کے آگے. تھوڑا اور اضافہ کیجئے صلی اللہ ہو. ہاں, وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی, وہی آپ اپنی نذیر بھی, وہی وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی, وہ فلک پہ عرش مسیر بھی, وہ وسیم بھی وہ حسین بھی,
وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی، اور اسی کا فیض جہان میں۔ یہ جو تم مسلمان بیٹھے ہو عزیز دوستو، کون سی مسجد ہے یہ؟ مسجد بلال مسجد میں جو رسول اللہ کا نام لے رہے ہو نا، اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہو، اللہ ہی کے نعرے لگ رہے ہیں عزیز دوستو، رب کعبہ کی قسم ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ سارا اللہ نے محمد کا فیضان جاری کیا ہوا ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں۔ معراج کی رات رحمت عالم نے اللہ سے ملاقات کی، عرض کیا اللہ کی الہ العالمین انکا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ الہ العالمین، آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، آپ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا تھا، آپ نے داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا تھا، آپ نے عیسیٰ کے لیے ہواؤں کو مسخر فرمایا تھا، میرے لیے کیا رکھا؟ فماذا جعلت لی، مجھے سب سے آخر میں بھیجا الہ العالمین، میرے لیے کیا بچایا؟ سارے بڑے بڑے انعام تو مجھ سے پہلے تقسیم فرما دیے۔ رب العالمین نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب تجھے وہ دینا لگا ہوں، تیرے لیے وہ سنبھال کے رکھا کہ تجھ سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ رحمت عالم نے پوچھا الہ العالمین کیا رکھا ہے میرے لیے، کیا خاص انعام ہے میرے لیے؟ رب نے فرمایا اللہ ذکرتو الا ذکرت معی، میرے محبوب قانون بن گیا، اصول بن گیا، ضابطہ بن گیا کہ اب تا قیامت جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا ساتھ میں محمد کو بھی یاد کیا جائے گا۔ کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد، اور جنت کے دروازے پر بھی 3 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سب سے پہلی لائن کیا لکھی ہوئی ہے؟ لا الہ۔ ہاں جی، اب آپ کا جواب بتا رہا ہے مفتی صاحب تھک گئے ہیں بہت زیادہ، بس کر دیں، دعا کر لیں دعا۔ پہلی لائن، پہلی سطر جو جنت کے دروازے پر لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر والے ان کی آواز یہاں آئے تو پھر مزہ آئے۔ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اور یہ تھوڑا سا ہم یہ جو لا الہ الا اللہ میں ہمیں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، وہ تھوڑا سا اردو میں نہ بتا دوں آپ کو، یاد رکھیں گے؟ ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ بھول نہیں گئے، کوئی نہیں یاد ہے؟ لا یہ تو بھول گئے جی، ہیں جی؟ بس یہ اگر دیکھیں نا جی 2000 میں سے ایک کہے مجھے یاد ہے تو پھر تو دوبارہ ہی پڑھانا پڑے گا نا۔ چلو پھر پڑھاتا ہوں، یاد رکھیں گے؟ ہاں، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، یہ اندر والے جی کہہ رہے ہیں، باہر والے پڑھاتے ہیں؟ ہاں، تو بچوں کو تو تب پڑھائیں گے نا جب ہمیں بھی آئے گا۔ میں نے آج صبح کی ماڑی میں سنایا یہ واقعہ، ایک چودھری صاحب جو ہیں وہ مسجد میں بیان سننے کے لیے گئے،
مولوی صاحب نے بیان کیا بھائی اگر تم کسی کو ایک کلمہ پڑھا دو، دین کا کلمہ پڑھا دو تو تمہاری جنت پکی ہو گئی. بڑا خوش ہوا، نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ زکوٰۃ کی ضرورت، نہ خیرات کی ضرورت. کلمہ پڑھانا کون سا مشکل کام ہے. گھر گیا، بندوق اٹھائی، پہنچ گیا بازار میں ایک ہندو کی دکان تھی، اس کی دکان پر جا کر کہنے لگا رہے ہو کافر پڑھ کلمہ. کہنے لگا چودھری صاحب طبیعت تے ٹھیک ہے، کی ہویا آج خیر تے ہے، میں کیوں کلمہ پڑھا، میں تو ہندو، آپ ہیں مسلمان. کہنے لگا پڑھ کلمہ ورنہ چھوڑوں گا نہیں تجھے، میری جنت کا سوال ہے ظالم، کلمہ نہیں پڑھتا. کہنے لگا چودھری صاحب میں نہیں پڑھتا کلمہ، میں ہندو، میں اپنے مذہب پہ اچھا تیری یہ مجال. پکڑا اس کو گریبان سے، دیا اس کو جھٹکا، گرایا اس کو زمین پر، رکھا اس کے سینے پہ پاؤں اور رکھی اس کے ماتھے پہ رائفل اور کہنے لگا پڑھ ورنہ ابھی نکالتا ہوں فائر. ہندو نے ہاتھ باندھ لیے، چودھری صاحب پڑھتا ہوں، گولی نہ چلانا لیکن مہربانی کرو مجھے تو آتا نہیں کلمہ، پڑھاؤ تو صحیح. چودھری صاحب نے رائفل ہٹائی، کہنے لگے وہ ظالم خود پڑھو کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا. یہ کلمہ شرط ایمان ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ میرا ایمان ہے، میرے الہ تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے، میرے الہ تیرے سوا، کوئی داتا نہیں نہ کوئی دوسرا مشکل کشا، لا الہ الا اللہ، لا الہ. سب تیرے بندے ہیں، تو معبود اور مسجود ہے. سب تیرے بندے ہیں، تو معبود اور مسجود ہے. سب تیرے محتاج ہیں، کیا انبیاء کیا اولیاء، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. یہ ہے اللہ کا صحیح تعارف، یہ ہے اللہ کا حقیقی تعارف کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے. کوئی تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں. یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے. تو یہ کوئی نہیں میرے ساتھ کہو گے؟ گھبرا کے کسی کو آواز نہ چلی جائے گی، شرما کے کہیں گے، ببانگے دہل کہیں گے نا، اونچا کہیں گے نا. کہاں تک آواز جانی چاہیے؟ عرش تک تو اللہ پہنچا ہی دے گا. آپ کہاں تک پہنچا رہے ہیں؟ وہاں تک چلی جائے جہاں سے ہمارے پیارے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کی جاتی ہیں، سازشیں کی جاتی ہیں. کسی طرح مسلمانوں کا ایمان خراب کر دو، کسی طرح ان کا عقیدہ خراب کر دو. آپ ساری دنیا میں آواز پہنچا دو کوئی نہیں کہہ کر کہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں. تھوڑی سی کسر رہتی ہے، ابھی تھوڑی سی کسر رہتی ہے. سندھی بڑے باغیرت ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے غیرت مند ہوتے ہیں، با وفا ہوتے ہیں. میں آج کہہ رہا تھا خلیل سے اور اعظم سے اور بھائی حبیب سے کہ انہوں نے، اور مولانا نور الحق صاحب سے کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کیا ہے. میرے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے میرے کندھے سے کندھا ملا کر توحید کی اشاعت کا کام کیا بحمداللہ. بہت سی لہریں آئیں، بہت سے سیلاب آئے، بہت سے طوفان آئے، بہت سی آندیاں چلیں، بڑے لالچ دیے گئے، لیکن الحمدللہ یہ جہاں تھے وہیں رہے.
صدیوں فلاسفوں کی چنا اور چنی رہی، مگر خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ میرے عزیز دوستو، کوئی نہیں کا پوری کائنات میں ڈنکا بجانا انشاءاللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اللہ کا صحیح تعارف، یہ ہے محمد مصطفیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان۔ یاد رکھنا عزیز دوستو، عقیدہ توحید کے بغیر دنیا بھی نہیں بنتی، آخرت بھی نہیں بنتی۔ عقیدہ توحید کے بغیر محمد بھی نہیں ملتا، محمد کا خدا بھی نہیں ملتا۔ عقیدہ توحید کے بغیر نماز بھی منہ پہ مار دی جائے گی، روزے بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، زکاتیں بھی دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ بس ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے قانون ہے، شرط ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ وعدہ کرتے ہو؟ اگر تم نے اس وعدے میں وفا کی عزیز دوستو، تو تمہیں محمد کی سچی غلامی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ محمد کا غلام ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کی وحدانیت میں شرک کو نہ ملنے دے، اس لیے کہ رحمت عالم کا پیغام یہی ہے۔ اگر ان کے پیغام کو سینے سے نہ لگایا تو پھر ہم نے کیا اپنایا؟ میرے عزیز دوستو، زندگی مختصر سی ہے، نہ معلوم کس گلی میں دنیا زندگی کی شام ہو جائے، دنیا کو چھوڑنا پڑے۔ یقین فرمائیے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جوان بوڑھا ہوتا تھا، پھر بال سفید ہوتے تھے، پھر بیماریاں شروع ہوتی تھیں، پھر لوگ عیادت کو آتے تھے، پھر جا کے موت آتی تھی۔ لیکن اس کمبخت کرونا نام کی بیماری نے 2-3 دن کے اندر لوگوں کو بلانا شروع کر دیا ہے۔ آج ہم کراچی میں حضرت قاری فدا صاحب ہیں، فدا صاحب نام تھے نا، مولانا فدا صاحب بہت بڑے عالم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، قاری بھی ہیں، بہت بڑا ادارہ بھی ہے۔ ہم ان سے تعزیت کرنے گئے کہ ان کا 35 سال کا بچہ بالکل تندرست، بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی بیماری نہیں۔ مجھے تو 12 سال سے شوگر ہے، اس کو ایک دن بھی شوگر نہ ہوئی، بلڈ پریشر نہ ہوا، کولیسٹرول کا مرض نہ ہوا، صرف 3 دن بخار ہوا اور چوتھے روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ مجھے کوئی پتہ نہیں آج صبح کا سورج طلوع ہونا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو جب مرنا ہی ہے تو موت سے ڈر کوئی نہیں ہے، موت کی تیاری کر لیجئے۔ اور موت کی تیاری میں عزیز دوستو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کیجئے، ان کے لائے ہوئے دین کو اپنائیے، ان کی شریعت کو اپنائیے، اور جو غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں، اللہ سے اس پر توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی خوبصورت بنائے گا، اللہ ہماری آخرت کو بھی حسین بنائے گا۔ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ رب العزت آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ آدھی رات گزر گئی لیکن آپ میں سے ایک ساتھی بھی ہلا نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ آپ کا دینی جذبہ ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو آپ کے قلوب میں بحمد اللہ شمع کی طرح فروزاں ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت دین سے، علماء سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اس محبت میں دن بدن اضافہ فرمائے۔